سورہ التوبہ آیت نمبر 128۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔ حریص علیکم، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الرسل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا ہے، یعنی آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ جن سے بشر سے، آپ کوئی اور مخلوق نہیں ہیں، آپ انسانوں میں سے ہیں۔ اور دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔ ہمارا نبی آسانیاں بانٹنے والا نبی ہے، اور اس پر آپ 3 خطبے سن چکے ہیں۔ تیسری صفت جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہے، حریص علیکم، وہ تو تمہاری بڑی حرص رکھنے والا ہے، تمہاری بھلائی کی بڑی خواہش رکھتا ہے۔ اور چوتھی صفت ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان۔ حریص علیکم، یہ تیسری صفت ہے اس آیت کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ آپ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، اس سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے اردو زبان میں ترجمہ کیا تھا، انہوں نے حریص علیکم کا ترجمہ کیا ہے تمہاری تلاش رکھتا ہے، اور پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ چاہتا ہے کہ میری امت زیادہ ہو، میری امت زیادہ ہو، اور میری امت جہنم سے بچنے والی ہو۔ وہ چاہتا ہے تمہاری دنیا بہتر ہو، وہ چاہتا ہے تمہاری آخرت بہتر ہو، وہ تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں کرتا۔ ایسا مہربان نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، بے شک میری اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آگ جلائے، پھر آگ جب اپنے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے تو پتنگے اور جانور اس آگ میں کود پڑتے ہیں اور اس آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگ جلانے والا آدمی انہیں آگ سے پرے ہٹاتا ہے، لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں کود پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بھی تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، تم جہنم کے آگ کے گڑھے میں داخل ہو رہے ہو، اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر، کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جاؤ، لیکن تم زبردستی جہنم کی آگ میں کود رہے ہو، ان پتنگوں کی طرح، ان جانوروں کی طرح۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وانا اريد اطيلها، اور میں اسے لمبا کرنا چاہتا ہوں، اسے طویل کرنا چاہتا ہوں، لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے۔ یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ نماز لمبی پڑھانا چاہتے ہیں مگر مختصر کروا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کے اندر عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی،
عورتوں کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوا کرتے تھے، بچے کے رونے کی آواز سن کر آپ نماز مختصر کروا دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، آپ بچوں کا بوسہ لے رہے تھے، ان سے پیار اور شفقت اور محبت سے پیش آ رہے تھے۔ وہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگے ہم تو نہیں کبھی بچوں سے پیار کرتے، ہم تو نہیں ان کے بوسے دیتے۔ تو آپ سے فرمایا اوا املکو ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، بخاری کی حدیث ہے، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے، محبت بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، شفقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آیت کی تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، بس میری اتباع کرنے والا میرا ہے اور میری نافرمانی کرنے والا جو ہے فانک غفور رحیم، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے گا، فانہم عبادک، تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے گا وہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کے نبی یہ دو آیات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور آپ رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اللہ کہ جاؤ محمد سے پوچھ کر آؤ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرمانے اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ آپ نے بتایا کہ میں کیوں رو رہا ہوں، اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ نبی جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جاؤ جبریل، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو انا سنرزیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ مسلم کی حدیث، یہ ہے ہمارے نبی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ چاہتے ہیں کہ میری امت جہنم سے بچ جائے، میری امت جنت میں جانے والی بن جائے۔ ایسی شخصیت سے تو اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت کرنی چاہیے اور ان کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے، ایک ایک سنت اور ایک ایک ادا کو اختیار کرنا چاہیے، جو ہماری اتنی فکر رکھتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔